آج کی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر کبیر، جس کو ہم مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، مگر تفسیر کبیر کے نام سے زیادہ معروف اور مشہور ہے، یا پھر کہہ لیں کہ اس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تینوں چیزیں دیکھیں تو تینوں ایک ہی بات ہے کہ تفسیر کبیر کہیں، تفسیر رازی کہیں، فخر الدین رازی کہیں، یا پھر مفاتیح الغیب کہیں، یہ تینوں نام ایک ہی ہے، ایک ہی تفسیر کو کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تفسیر قرآن کریم کی کتب کی جو تعارف کا سلسلہ جاری ہے، اس کی 6ویں نشست لے کر کے عاجز و عز بخاری آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، اور آج کی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر کبیر، جس کو ہم مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں، مگر تفسیر کبیر کے نام سے زیادہ معروف اور مشہور ہے، یا پھر کہہ لیں کہ اس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تینوں چیزیں دیکھیں تو تینوں ایک ہی بات ہے کہ تفسیر کبیر کہیں، تفسیر رازی کہیں، فخر الدین رازی کہیں، یا پھر مفاتیح الغیب کہیں، یہ تینوں نام ایک ہی ہے، ایک ہی تفسیر کو کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ امام فخر الدین رازی قدس اللہ سرہ العزیز، امام رازی کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کر تفصیلی پہلوؤں اور اس کی خصوصیات پر آتا ہوں کہ امام صاحب کا نام محمد ابو عبداللہ یا ابو الفضل، کنیت فخر الدین لقب ہے، اور ابو الفضل کنیت فخر الدین لقب ہے، اور ہرات میں آپ کو شیخ الاسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متصل ہے، منسلک ہے، مگر تاریخ الحکمہ میں لکھا ہے، جبکہ آپ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے مفتاح السعادہ میں کہ میرا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کی بات کا زیادہ اعتبار کیا جائے گا۔ آپ اپنے وقت کے بڑے واعظ، متکلم، صوفی، محدث، ادیب، انشا پردار تھے، اور آپ نے علم کلام کی تعلیم خصوصیت سے ابو القاسم الانصاری اور فقہ کی تعلیم ابو محمد الحسنین بن مسعود فرا اور بغوی سے حاصل کی، اور علم کلام میں غایۃ المرام کے نام سے 2 جلدوں میں ایک نہایت محققانہ کتاب لکھی ہے، جس کے آخر میں ایک خاص فصل میں امام ابو الحسن الاشعری علیہ رحمہ اور ان کی اتباع کے فضائل لکھے ہیں۔ آپ کی ولادت 25 رمضان 545 یا 44 مختلف روایتیں ملتی ہے، اور آپ کے بچپنے کے حالات تذکروں میں نہیں ملتا۔ جب تعلیم کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے اپنے والد ماجد سے آپ نے علم تلمذ، شرف تلمذ حاصل کیا، اور ان سے علم کلام، علم فقہ وغیرہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دوسرے مقامات کا سفر کے لیے نکل پڑے، اور دوسرے اساتذہ سے آپ نے مختلف اساتذہ کرام سے آپ نے علم کا حصول، علم کو حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد امام صاحب نے مختلف مقامات کا سفر کیا، اور مختلف علاقے، مختلف ممالک، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتے رہے، اور طبقات الشافعیہ اور ابن خلکان میں لکھا ہے کہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد امام صاحب نے خوارزم کا سفر کیا، اور وہاں ان میں اور معتزلہ حضرات میں وہاں پر مناظرے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر وہاں سے آپ ماوراء النہر تشریف لے گئے، اور یہاں بھی یہی قصہ پیش آیا، مجبوراً آپ کو وطن رے میں واپس آنا پڑا۔ امام صاحب کے مناظرات کا جو مجموعہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مناظرات کا کس قدر رواج تھا، اور خود فرماتے ہیں جنوب میں بلاد ماوراء النہر میں گیا تو سب سے پہلے بخارا میں، اس کے بعد سمرقند میں پہنچا، پھر وہاں سے خجن میں، اور وہاں سے ناکت میں گیا، اور ان تمام شہر کے اعیان و افاضل سے مجھے مجادلہ اور مناظرے کا اتفاق ہوا۔ معزز سامعین کرام، چونکہ ان مناظروں میں مخالفین کی جانب سے شور و شغب ہوتا تھا، اس لیے ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میں ان کے سامنے یہ بات کہی تو اس کے لیے ان کا سمجھنا مشکل ہو گیا، لیکن میں نے ان کے سامنے اس کو بار بار طرح سے نرمی اور سہولت کے ساتھ پیش کیا، یہاں تک کہ بعض وجوہ سے ان کو سمجھ گیا تو اضطراب اور شور وہ لوگ بڑھ گیا ان کا، اور ان لوگوں نے مطلب پراپرلی کوئی انداز سے، بہتر انداز میں مناظرہ کرنے کی بجائے، ڈیبیٹ کرنے کی بجائے آپ پر اپنا روب اور دبدبہ جھاڑنے لگے، اور آپ جب وہ نہیں کرنے لگے تو پھر زور ڈال کر کے انہوں نے جلاد وطن کروایا۔ آپ نے خوارزم اور ماوراء النہر کے سفر کے بعد جو ہے آپ نے
غربت و افلاق کا زمانہ ختم ہو گیا. جب ماوراء النہر کے سفر سے رے میں واپس آئے تو دولت مندی فارغ البالی کا زمانہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی. پھر اس کے بعد آپ وہیں پر قیام پذیر رہے اور اپنی دونوں لڑکیوں کی شادی، ایک صاحب تھے، ایک طبیب تھے بڑے، اور جن کی 2 لڑکیاں تھیں. اس نے اتفاق سے امام صاحب کے بھی 2 لڑکے تھے. وہ طبیب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اپنی دونوں لڑکیوں کی شادی امام صاحب کے دونوں لڑکوں سے کروا دی. اور جب وہ مر گئے تو ان کی تمام دولت امام صاحب کے ذمے آئی اور بڑے دولت مند ہو گئے. لسان المیزان وغیرہ میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے شہاب الدین غوری اور بڑے بڑے لوگ جو بادشاہ گزرے ہیں وہ لوگ آپ کی قدردانی کیا کرتے اور آپ سے محبت اور مودت کیا کرتے تھے. اور آپ کی قدردانی کا یہ عالم تھا کہ غیاث الدین غوری اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور امام صاحب کو قدر اور عظمت کی نگاہ سے، عزت و شرف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. معزز سامعین کرام، امام صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ بالکل اپنا سارا وقت درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو فرق جو کام کرتے ہیں اس کے شکوک و شبہات کے ازالے میں اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ امام راضی علیہ الرحمہ نے گزارا ہے. امام راضی علیہ الرحمہ 606 سن ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہرات میں وفات پائی. طبقۃ الشافعیہ میں لکھا ہے کہ یہ عید الفطر کا دن تھا. اور آپ کی مزار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی مزار افغانستان میں آج بھی موجود ہے. افغانستان میں آپ کی مزار مبارک اور آپ کا کہہ لیں کہ جو قبہ وغیرہ ہے آپ کو وہیں پر نظر آئے گا، وہیں پر ملا کرتا ہے. اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایسے جیسے کہ یعنی تخلقوا باخلاق اللہ کہ آپ محور نظر آتے، اخلاق میں، کردار میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا. اب رہی بات آپ کی تفاسیر میں، مفاتیح الغیب سب سے پہلے آپ کی جو کتب ہے مفاتیح الغیب، انشاءاللہ اس پر ہم آپ تفصیلی گفتگو کریں گے. اسرار التنزیل و انوار التأویل، یہ قرآن کریم کی چھوٹی تفسیر ہے لیکن کشف الظنون میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے اس کتاب میں بیان کیا. اس کے 4 حصے ہیں، پہلا اصول میں، دوسرا فروع میں، تیسرا اخلاق میں، چوتھا مناجات میں. پھر اس کے بعد تفسیر سورہ فاتحہ، تفسیر سورہ بقرہ، تفسیر سورہ اخلاص، یہ علیحدہ کتابیں ہیں. لوامع البینات فی شرح اسماء اللہ تعالی والصفات، الاربعین فی اصول الدین، معالم الخمسین فی اصول الدین، نہایت العقول، کتاب القضاء والقدر، اساس التقدیس، لطائف الغیاثہ، اور عصمت الانبیاء، مطالب العالیہ، رسالہ فی النبوات، ریاض المونقہ، کتاب الملل والنحل بڑی مشہور کتاب ہے، اور تحصیل الحق، البیان والبرہان. وہ بے شمار کتابیں، میں نام گنتے جاؤں تو بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو امام راضی علیہ رحمت و رضوان نے جو کتابیں مرتب فرمائی ہے اور کتابیں لکھی ہے. کم و بیش آپ کے کتابوں کے بارے میں ہے کہ وہ 80 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہے، 80 سے زائد کتابیں. آئیے میں اب چونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تفسیر کے چند نکات کی طرف حاضر ہوتا ہوں. تفسیر کی خصوصیات کیا ہے؟ نمبر 1 جامعیت ہے. تفسیر کبیر کی نمایاں خصوصیات جس کا اعتراف اہل اکابر نے، اہل علم نے کیا ہے کہ اس کی جامعیت، وہ جس مسئلے پر لکھتے ہیں اس کے متعلق جس قدر مباحث اس سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں ان سب کا رد کرتے ہیں. راضی کی تفسیر کو علماء کے ہاں عام شہرت حاصل ہے کیونکہ دوسری کتب تفسیر کے مقابلے میں اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں مختلف علوم سے متعلق وسیع تر بحث ہوتی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات مشکلات کا حل ایسا پیش نہیں کر سکے جس پر دل مطمئن ہو سکے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں ایسی تفسیر ہم نے پہلے نہیں دیکھی. ہر آیت کی تفسیر کے بارے میں امام راضی کا طریقہ کیا ہے؟ تفسیر کی آیت کی تفسیر، نحوی ترکیب، وجوہ بلاغت، شان نزول کے متعلق سلف صالحین کے تمام اقوال نہایت مرتب اور بہتر انداز میں وضاحت فرماتے ہیں. آیت سے متعلق فقہی احکام کا ذکر تفصیلی دلائل سے کرتے ہیں، اور چونکہ تھے ہی شافعی تو شافعی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے دلائل کو فوقیت دیا کرتے ہیں. متعلقہ آیات کے متعلق مختلف جو فرقے تھے معتزلہ وغیرہ وغیرہ ان کی تردید کرتے ہیں. اس سے پہلے 2 امور کا ذکر اگرچہ دوسرے اہل تفاسیر بھی کرتے رہے لیکن یہ ذخیرہ ان میں منتشر اور بکھرا ہوا تھا. تفسیر کبیر میں یہ تمام مباحث یکجا نظر آتے ہیں. البتہ تیسرے امر یعنی فرقوں کا رد، تفسیر کبیر اپنی نوعیت کی منفرد تفسیر ہے. کسی
باطل فرقوں کے رد کے لیے بہت ہی تفسیر جامعیت ہے۔ نمبر 2، ترجیح و محاکمہ، یعنی اپنی تفسیر میں جمع اقوال پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دلائل کے ساتھ اقوال کو ترجیح دینے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لائے تفسیر رازی کی طرح یہ بھی مل گیا رکھ دیے، وہ بھی مل گیا رکھ دیے، ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر نہیں چھوڑتے، بلکہ ترجیح جو اقوال کو جو ترجیح دی جاتی ہے اس کو فوقیت دیا جاتا، جس سے تفسیر کے علوم و فنون میں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر گویا سابقہ تفسیری ذخیروں سے ایک محاکمے کا درجہ رکھتی ہے۔ مختلف تفسیری اقوال میں ترجیح قائم کرتے ہوئے امام رازی بالعموم حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اگر کسی قول کی تائید میں صحیح حدیث موجود ہو تو پہلے حدیث کو لیتے ہیں۔ جیسے ونفخ فی الصور کی تفسیر میں 3 اقوال نقل کیے، ایک یہ کہ سور ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، یعنی ایک پنگا ہے، جب اس کو پھونکا جائے گا تو بلند آواز پیدا ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بربادی اور اعادہ موت کی علامت قرار دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ دوسرا معنی بفتح الواو سورتن کی جمع ہے، اس سے مراد جب صورتوں میں روح پھونکی جائے گی، یہ دوسرا معنی۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک استعارہ ہے جس کا مقصد مردوں کو اٹھانا اور ان کو جمع کرنا ہے۔ امام رازی نے ان اقوال میں سے پہلے قول کو ترجیح دی کہ اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ سور جو ہے ایک ٹرمپٹ ٹائپ کا انسٹرومنٹ ہے جس کو دے کر کے حضرت اسرافیل کو رکھا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث سے انہوں نے اس قول کو ترجیح دی، حالانکہ عقلی طور پر، علمی بلاغی طور پر دوسرے معنی بھی صحیح ہوتے ہیں، اور دوسری چیز جو مفہوم عقل کے مطابق ہو اس کو راجح قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال سورہ نساء میں خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پھسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی تائید میں حدیث بھی موجود ہے، لیکن امام رازی ابو مسلم کی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں، جن کے نزدیک اس آیت کا مطلب اللہ نے آدم کی جنس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ رازی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح حوا کو بھی پیدا کر سکتے تھے، پھر ان کو حضرت آدم کی پھسلی سے پیدا کرنے میں کیا فائدہ۔ اسی طرح سورہ کہف میں ذوالقرنین کا جو قصہ ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین، اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ سورج در حقیقت کیچڑ میں ڈوبتا ہے، لیکن امام رازی کی نزدیک یہ تفسیر خلاف عقل ہے، کیونکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اس لیے وہ زمین میں کی کسی نہر میں کیسے ڈوب سکتا ہے۔ نمبر 3، جب کسی لفظ کا حقیقی اور معروف معنی مراد لینا ممکن ہے تو اس وقت اس کا مجازی اور غیر معروف معنی لینا مراد نہیں لیتے۔ یہ مطلب ان کے اصول ہے تفسیری۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں وفارت تنور کی تفسیر میں فرماتے ہیں، تنور کی تفسیر میں متعدد اقوال ہے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد وہی تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، دوسرا اس سے مراد سطح زمین ہے، تیسرا اس سے مراد زمین کا بلند حصہ ہے، چوتھا یہ کہ اس سے مراد طلوع صبح ہے، پانچواں یہ کہ یہ محاورتاً واقعے کی شدت کی تعبیر ہے۔ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد رازی لکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ کلام کو حقیقی معنی پر محمول کرنا چاہیے، اور حقیقی معنی کے لحاظ سے تنور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر روٹی پکائی جاتی ہے۔ اب اور کئی مثالیں ہیں، میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں تاکہ وقت کو محفوظ رکھ سکے۔ چوتھا جو قول ہے، اس قول کو مختار قرار دیتے ہیں جو کلام کی نحوی ترکیب کی وجوہ سے بھی بہتر ہو، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی تفسیر میں کیا ہے، آیات و سور میں باہمی ربط کو ذکر کرتے ہیں، یعنی یہ آیت کا یہ آیت کے ساتھ یہ ربط ہے، یہ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ آیت کا ربط بہت ضروری ہے، اگر آیت اور صورتوں میں ایک دوسرے میں ربط نہیں رکھا جائے گا تو تفسیر کو سمجھنے میں مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز عقلی انداز کو، امام فخر الدین رازی چونکہ ایک کیا کہہ لیں کہ بھئی منطق کے، اصول کے اور فلسفے کے بہت بڑے امام بھی تھے، تو لہٰذا وہ جو ہے مسلمانوں کے مابین پیدا ہونے والی کلامی اختلافات اور ان کی مذہبی و عقلی بنیادوں پر ان کی گہری نظر ہوا کرتی ہے، اور اسلامی عقائد کی براہین و دلائل سے تائید آپ اس میں تذکرہ اپنی کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ اسلامی فرقوں کی کلامی جھگڑے جو ہے وہ آپ کو ان کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ دینی حقائق کی عقلی تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کی فلسفیانہ وغیرہ جو تعبیرات ہو سکتی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ ملحدین کا رد آپ کو تفسیر کبیر کی خصوصیات میں ملے گا۔ احکام شریعت کے جو اسرار و رموز ہے اس پر بھی آپ کو تفصیل سے اس کی تفسیر میں ملے گا۔ اسرائیلی روایات جو ہے اس میں بڑے محتاط ہوتے ہیں،
اور اگر کہیں پر ایسی جو جس کا ٹکراؤ نظر آتا ہے آپ اس کو رد کر دیا کرتے ہیں، جہاں پر اس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے آپ لیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم کو جنت میں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا اس کی تعین میں تفصیلی اختلاف ہے. بعض کے مطابق یہ گیہوں تھا، بعض کے نزدیک انگور اور بعض کے نزدیک انجیر. امام راضی ان روایات کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں قرآن کے ظاہری الفاظ سے اس درخت کی کوئی تعین نہیں ہوتی، اس لیے ہم کو بھی اس کو تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قصے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو متعین طور پر کوئی درخت کا علم حاصل ہو. جو چیز کلام کا اصل مقصود نہیں ہوتی اس کی توضیح بعض اوقات غیر ضروری ہو جاتی ہے. تو دیکھیے آپ کس قدر انہوں نے احتیاط کے ساتھ اس پر علیحدہ کیا ہے. اب امام راضی کی تفسیر پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی غیر متعلق مباحث کی کثرت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر آپ ضروریات محسوس کرتے ہیں، ضرورات، اس کو آپ تذکرہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. دوسرا اعتراض متکلمانہ جانبداری، یعنی امام راضی پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کلامی جھگڑوں کے حوالے سے خاص نقطہ نظر کی وکالت کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، جب اس جو دور ہے، اجمی قوموں سے ہوا مسلمانوں کا تعلق، تو لازمی بات ہے کئی چیزیں پیدا ہوئی، تو ان کے رد کرنے کے لیے آپ کو اس طرز کا، اس انداز کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. اور بعض نے آپ پر یہ بھی اعتراض کیا کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کمزور طریقے سے کی ہے. ابن حجر لکھتے ہیں ان پر یہ اعتراض ہے کہ قوی شبہات پیش کرتے ہیں لیکن ان کا تسلی بخش جواب دینے سے عاجز رہ جاتے ہیں. چنانچہ مغرب کے بعض علماء نے کہا ہے کہ ان کے اعتراضات نقد ہوتے ہیں اور جواب ادھار ہوتے ہیں. شیخ سراج الدین نے ان پر سخت اعتراض کیا اور کہتے ہیں کہ دین کے مخالفین کے اعتراضات تو نہایت قوی اور زور سے بیان کرتے ہیں لیکن اہل سنت کی ترجمانی اس بہتر مضبوط انداز میں نہیں کرتے. تو لہٰذا لازمی بات ہے کہ اب جو جرح و تعدیل کی بات ہوتی ہے، جرح و تعدیل میں ہر ایک کو دیکھا جائے گا، ہر ایک کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے تفسیر کبیر یعنی تفسیر راضی، جس کا خلاصہ اور جس کی تشریحات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم تفسیر اور قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.